وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرامين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال الله تعالى في مقام آخر إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. محترم حضرات سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے. آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامہ کا راحت قلب و سینہ سرور مدینہ غریبوں کے غمخوار آقا یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے برگزیدہ بندوں کی ان نشانیوں کے بارے میں جن کے جسم سے جو چیز چھو جائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند فرماتا ہے اور ان کی تعظیم کے ذریعے سے اللہ ہمارے دلوں میں تقوی و پاکیزگی پیدا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے جن چیزوں کا تعلق اللہ کے محبوب بندوں سے ہے. اللہ سے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کی رضا کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے سامنے مقدم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جسم سے جو چیز مس ہو جائے اور جس چیز سے ان کا تعلق ہو جائے وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا مقام رکھتی ہے. تو اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ کے محبوب بندوں کی تو مقام و منزلت کا کیا کہنا کہ وہ تو تعریف کے قابل ہے ہی، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ میرا یہ کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں. بندہ یہ سوچے تو بندہ جب یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے کہ میرا یہ کام کرنا اس سے اللہ راضی ہے یا نہیں، تو سارے زندگی کے مسائل ختم ہو جائیں گے. لیکن ہمارے اندر یہ جو جذبہ ہے وہ ختم ہو گیا کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے یا نہیں، فرشتوں کی ہم پر رحمت اور دعائیں ہیں یا نہیں، انسانیت کے لیے خیر ہے یا نہیں. تو بندہ یہ نہیں سوچ رہا، بندہ ایک ہی چیز سوچ رہا، وہ خالی مفاد پرستی اور خود غرضی کی سوچ لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہاں پہ اللہ ناراض ہے. اس کا کوئی بھی کام جس کا تعلق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے نہیں ہے اور آقا کے غلاموں کی اداؤں سے نہیں ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں سے نہیں ہے، تو پھر اس کام کا کوئی اجر اللہ کے پاس نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ محبوب بندوں کی زندگی اور ان کی اداؤں کے ذریعے سے جو چیز ان سے منسلک ہو جائے، جو کوئی بھی چیز اور وہ ادا اللہ کو پسند آ جائے، اور اس کے بعد جس مقام پر اللہ کے محبوب بندے اللہ کی رضا کے لیے جو اثرات چھوڑے ہیں اس مقام کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تعریف فرماتا ہے اور اس مقام کی بھی مقام اور منزلت اللہ کے پاس بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تو محبوب بندوں کو پسند فرماتا ہی ہے، لیکن محبوب بندوں کی جو محبت اور جو اللہ سے وابستگی بندے جس مقام پر کرتے ہیں اس مقام کی بھی اللہ تعالیٰ مقام منزلت بڑھا دیتا ہے. اور اللہ کے محبوب بندے جس چیز سے جڑ جاتے ہیں، جس مقام پر ٹھہر جاتے ہیں اس مقام کی بھی اللہ تعریف فرماتا ہے، جس مقام پر بیٹھ جاتے ہیں اس مقام کی تعریف فرماتا ہے، جس چیز کو وہ ہاتھ لگا دیتے ہیں اس چیز کی تعریف فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ محبوب بندوں کے ساتھ ساتھ ان کے جسم سے لگنے والی ہر شے کو اللہ تعالیٰ تعظیم والا بنا دیتا ہے. تو اتنا زیادہ وہ بندوں سے محبت کرتا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جو کوئی
اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. اللہ فرما رہا ہے میرے بندے جو میرے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا یہ تعظیم کرنے سے میں اس کے دلوں میں تقوی و پاکیزگی پیدا فرما دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کی نشانیاں. اللہ کے بندوں کی بات تو بہت بڑی ہے. اللہ کے بندوں کی جو نشانیاں جو اللہ کی رضا میں انہوں نے جس مقام پر ٹھہرا، جس مقام کا استعمال کیا، جہاں بیٹھے، جہاں اٹھے، وہ سارے چیزوں کو اللہ فرما رہا ہے وہ میری نشانی ہے. قربان ہو جائے کسی محبت سے اللہ کی. اللہ کے محبوب بندے جس چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ میری نشانی ہے. اللہ کے محبوب بندے جس مقام پر بیٹھ رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے وہ میری نشانی ہے. ہاں اللہ کے بندے جس مقام پر چل رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے وہ میری نشانی ہے. تو جہاں جہاں پر اللہ کے محبوب بندے گزر رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے وہ میری نشانی ہے. قربان ہو جائیں کیسی بے انتہا محبت ہے. غور و فکر کریں گے تو جو ہے ہمارے جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ اتنی زیادہ اللہ کی محبت کو ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم غور نہیں کر رہے ہیں اللہ کیسا ہم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شہر میں قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرما رہا ہے میں بندے تیرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تیری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن تو مجھے غور ہی نہیں کرتا، تو مجھے محسوس ہی نہیں کرتا، تو مجھے پانے کی کوشش بھی نہیں کرتا. کہ میں تو تیرے شہرک سے زیادہ قریب ہوں. پھر بھی بندہ جو ہے اللہ سے کوسوں اپنے آپ کو دور سمجھ رہا ہے. اس کا وہم اور گمان بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی طرف نہیں جاتا. اللہ قریب ہے. ہاں جب اللہ تعالیٰ قریب ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اسے محسوس کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ بندے کے ساتھ ہے لیکن بندہ اس کو محسوس نہیں کرتا، بندہ غور و فکر نہیں کرتا. تو یہ کمی بیشیاں ہمارے اندر ہے. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ محبوب بندوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، اللہ کی نشانیاں کہ اللہ کے جتنے برگزیدہ بندے ہیں آقا مولا سے لے کر پیغمبروں سے لے کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جتنے بندے صحابہ تابعی طب تابعی اور بزرگان دین ساروں کی زندگیوں سے جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ ساری چیزیں اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں ہیں. اور نشانیوں کی تعظیم کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اب وہ نشانیوں کی تعظیم کرو، اس کی تقریم کرو. بندوں کی اداؤں کا عالم کیا ہوگا، ان سے اللہ تعالیٰ کا جو رشتہ محبت ہے وہ کیا ہوگا. ہاں ہم غور نہیں کر رہے. ہمارے اندر جو ہے ہم تو مقام اور منزلت کی تعظیم کا جو اللہ ذکر فرمائے کہ وہ میری نشانیاں ہیں، تو ہم تو یہاں پر جو ہے انسان کی ہی تعظیم بھلا بیٹھے، اللہ امت مصطفیٰ کی تعظیم بھلا بیٹھے. ہاں ہم اہل علم کی تعظیم بھلا بیٹھے، اللہ کے بارگاہ میں ٹھہرنے کے آداب بھلا بیٹھے، مسجدوں کو آباد کرنا اور جو ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور علماء کی تعظیم کرنے، دین سے وابستگی اور اس وقت دنیا میں کامیابی. حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح. اللہ کا فرما رہا ہے کہ میرے بندے نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. تو یہاں پر کامیابی ہے. کھلے الفاظ میں جو ہے دن میں 5 مرتبہ ہمیں آواز آتی ہے کہ حیا علی الفلاح ہو، کامیابی کی طرف. پھر اب ہم نماز ختم ہوتے جو ہے یا پھر نماز کو آ رہے ہیں بھی نہیں، سیدھا جو ہے کامیابی کی طرف بول کے نکل جا رہے ہیں. تو مسلمان ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہمارے لیے ہے کہ ہم اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، میرے بندے نماز قائم کر اور زکات ادا کر. تو اب ہمارے لیے کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں کامیابی ہے. ہم عبادت کر رہے ہیں اور نماز کی مکمل ثواب کے لیے، کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں نماز کے سارے شرائط و آداب، ارکان، واجبات، سنتیں، یہ سارے چیزیں اور جو حرام حلال اور جائز ناجائز سارے مسائل سے ہمیں واقف کون کرواتے ہیں؟ علماء کرواتے ہیں. دینی مدارس کے ذریعے سے چیزیں معلوم ہوتی ہیں. یہ سارے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دینی مدارس علماء کے علاوہ کہیں بھی موقع ہی نہیں ہے، وقت ہے نہیں آپ کے پاس، کیونکہ دوسرے مقام پر آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا. تو یہ مسئلے مسائل کو سمجھنے کا موقع کیسا ملے گا؟ تو یہ جو قربانیاں جو دے رہے ہیں
اور علماء ورثۃ الانبیاء، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام دیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یہ اپنی سارے قربانیاں دے کر جو ہے جو سنت مصطفیٰ اور عطائے مصطفیٰ کو جو ہے عام کر رہے ہیں، شریعت کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ تو ان کا یہ عام کرنا دنیا کا بہت بڑا کام ہے، معاشی اعتبار سے کم ہے لیکن مقام کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اب ذریعہ معاش کے معاملے میں تو سارے مسلمان خستہ حال ہیں، ہاں، کم و بیش جو پیسے والے ہیں، دولت مند ہیں، اب ان کو بھی خرچہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، ہاں، اب جن کا دولت ہے ان کے پاس اللہ کا خوف نہیں ہے، کم و بیش ہیں جن کی زندگیوں میں جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ذرہ برابر بھی اگر ان کے دل میں جو ہے آقا کی، اللہ کے رسول کی، اسلام کی اور امت مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر انہوں کامیاب ہے دولت رکھے بھی۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی دولت مندوں کے سامنے ہے، لیکن اس میں غور و فکر کرنا اور ان کی زندگی کو اپنانا یہ جذبہ نہیں، تو وہ دولت ہی بے فائدہ ہے، تو بیکار ہے، رائے گاہ ہے۔ تو یہاں پر جب ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں بیان فرما کے جو ہے ہمیں ایک ذہن بنا کر جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اس سلسلہ ایک جڑا ہوا ہے، کوئی بھی چیز الگ الگ نہیں ہے، ہر چیز ایک چیز سے جڑی ہوئی ہے۔ تو جب اللہ نے عبادت کا ذکر فرمایا، ہاں، تو عبادت کا جو ہے آداب کے لیے ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے، لازم ہے کہ علماء کے پاس جانا ہے، دینی مدارس کے پاس جانا ہے، ہاں، لیکن آپ وہاں جا رہے نہیں، کیا بول کے نہیں جا رہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پھر دینی مدارس علماء کو ہم کہہ رہے ہیں چیخ کہ جو ہے دینی تعلیم دی جا رہی ہے، فری میں تعلیم دی جا رہی ہے، آؤ پڑھو کچھ کرو، نہیں، مسلمان روز قیامت میں اللہ کو یہ جواب دینا ہے، ضرور اللہ کے بارگاہ میں جب اللہ پوچھیں گا تمہارے سے کہ کئی کو تم جو ہے علم حاصل نہیں کرے، شریعت کا علم حاصل نہیں کرے، میرے فرمان کو نہیں سمجھے، میرے محبوب کی اداؤں کو، ان کی زندگی کو نہیں سمجھے، تو بڑے غور نہیں کرے۔ وہ تو جب سر محشر میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور صحابہ کرام روز ازل سے لے کے اب تک کے جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں برگزیدہ، سب کے سامنے جب تم اللہ کو جواب دینے کی طاقت رکھ سکیں گے، 10 کے بیچ میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم 10 کے بیچ میں نہیں ٹھہر سکتے، نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں کر سکتے، حق بات ہم 10 کے بیچ میں نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو آج بھی ہمارے اندر وہ بے باکی صحابہ کی طرح تابعی تابعی علماء محدثین جنہوں نے قربانیاں فنا فی اللہ ہو گئے اللہ کی رضا کے لیے، اور جن کو دنیا کا رنج و غم ڈرا نہیں سکتا، وہ سارے اللہ والے بندوں کی طرح ہمیں بھی بننا ہے، اور حق بات، حق گوئی بے باکی کے ساتھ کرنا، یہ مومن کی علامت ہے، جس کے اندر حق گوئی رہنا، ہاں، صداقت رہنا، سچ بولنے کی جسارت رہنا، ہاں، ان کے اندر یہ ساری خوبیاں اور قابلیت رہنا، تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور اس کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کو محسوس کر رہا ہے، اللہ کو بندہ محسوس کر رہا، اسی لیے جو ہے اس کی چیزیں آ گئی، اور اللہ تو سب کے ساتھ ہے، اللہ سب کے ساتھ ہے، لیکن بندہ جیسا اللہ کو محسوس کرتا ہے اس طریقے سے اللہ بندے کی مدد فرماتا ہے۔ محسوس احساس جو ہے اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ ہمارا یہ ختم ہو گیا، احساس ختم ہو گیا، اس لیے ہم اللہ کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، ہاں، اللہ سے ہم دور اپنے آپ کو دور سمجھ رہے ہیں، ہاں، یہ کمزوریاں ہیں ہمارے اندر۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے بندوں کی جو نشانیاں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں بندوں سے جڑی ہوئی ہیں، اوکے، اور بندوں کی تعلقات جو ہم جو دور ہو چکے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد اللہ کی عبادت سے دور، مسجد دور، ساری دور، اس لیے ہیں علماء سے دور، قرآن و حدیث سے دور۔ اگر علماء کے قریب ہوتے، ان کی تعظیم کرتے، ان کے مسائل کو سمجھتے، ہاں، ان کی ضرورتوں کو سمجھتے، اس کے بعد ان سے علم حاصل کرتے، ان کا ادب کرتے، کیونکہ انہوں نے ہی تو ماں باپ کے ادب کو تمہارے سامنے رکھا ہے قرآن و حدیث سے۔ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کس نے بتایا؟ علماء نے بتایا، ہاں، انہوں نے تو اپنی قربانیاں دے کر ماں باپ کی اہمیت کو بتایا، ہاں، ماں باپ کی اہمیت، ان کے مقام مرتبے کو بتایا، دنیا اور آخرت کو بتایا، ادائے مصطفیٰ بتایا، سب کو زندگی کا سلیقہ بتایا۔ اس کے بعد آپ جو ہے پیسوں کے بل بوتے پہ آ کے ان کے سامنے جو ہے آپ ان کے ساتھ جسارت کر رہے ہیں، ہاں، ان کی تعظیم کو بھلا بیٹھے آپ،
تو ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا سوچ ہے ہماری، ہم کدھر کیا کر رہے ہیں ہم. تو ہر سلسلہ ہر کڑی دوسرے کڑی سے جڑی ہوئی ہے. جو راستے اللہ کے پاس جا رہے ہیں وہ سارے یہاں علماء سے وابستہ ہیں. تو ان کی قربانیاں ہیں، ان کا وقت ہے کہ اگر یہاں بچہ جڑے گا آئیں گا تو اس کو نماز کے آداب معلوم ہوں گے، نماز کے شرائط واجبات فرائض معلوم ہوں گے. ہاں، جو اس کی کم عمری ہے اس میں اگر وہ جڑیں گا، معلومات حاصل کریں گا، اور ماں باپ کا پہلے اس کے اندر حق ہے. اب ماں باپ اس کو جو علم دینا ہے اس میں اس کو مصروف کر دیے. ہاں، اس کے بعد جو ہے دوست و احباب سے تھوڑا معلوم کر لے رہا بچہ، تھوڑا وہاں سے معلوم کر لے رہا، تھوڑا وہاں سے معلوم کر لے رہا، تھوڑا وہاں سے معلوم کر لے رہا. ہاں، ختم، گمراہی کے راستے پہ نکل جاتا ہوں. ان سے تھوڑا کیوں؟ کیونکہ کم عمری میں جو اس کے جو ہے 5 6 7 سال سے لے کر اس کی جو ہے 13 14 سال تک اس کی جو پرورش کرنا، پیدا ہونے سے لے کر خبر میں جانے تک جو ضروری مسائل ہیں وہ سارے علماء سے معلوم ہوں گے. اس کو جتنے بھی جو ہے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ سارے دنیاوی تعلیم میں یہ سارے چیزیں نہیں بتاتے. مشکل ہے، مشکل کیا ناممکن ہے، کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں. ہاں، جنہوں نے بھی آج جو ہے دنیاوی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اگر ان کو اگر نماز کے مسائل شرائط واجبات پوچھیں گے تو نہیں بول سکتے ہو، نہیں بول سکتے آپ. کیونکہ آپ کو جو ہے وہ حاصل کرنا تھا علماء کے پاس جا کے حاصل کرنا تھا، جن کا کام انوج کرنے والے. دنیاوی تعلیم میں جا کے آپ انہیں دنیاوی تعلیم چھوڑ کے یہ سکھا لیتے کوئی بھی نہیں کرتا. تو یہ کمزوریاں ہمارے اندر ہے اور ماں باپ کے اندر پہلے ہے. نہیں سوچ رہے قرآن تعلیم نہیں ہو کیا ہونے والا ہے، اس سے کیا ہوتا، مدرسے کو بھیجے تو ہاں کچھ ہوتا کیا، سرٹیفکیٹ ملتی کیا، ہاں رجسٹرڈ ہے کیا، ہاں گورنمنٹ کے پاس مسلمہ ہے کیا. ہاں میرے بھائی، دنیاوی مفاد کے لیے دینی تعلیم نہیں رہتی. اس میں بغیر سرٹیفکیٹ کے آپ کو یہ حاصل کرنے سے اللہ اس کے طفیل میں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے بغیر سرٹیفکیٹ کے. اور ہم جو ہے لے کے بیٹھے ہوئے اس کو کیا سوچ رہے ہیں، ارے فری تعلیم ہے، علماء گنج جاؤ فری تعلیم حاصل کرو. اتنا بڑا ادارہ ہے جامعہ نظامیہ ہندوستان کا، پورے ورلڈ کا. ہاں، دوسرا سب سے بڑا اسلامک خدیم اور عارض بڑا مدرسہ، وہ بھی ہم آپ کو نہیں معلوم کدھر ہے. جبکہ پورے ورلڈ کا دوسرا سب سے بڑا خدیم اور بڑا اسلامک یونیورسٹی ہے جامعہ نظامیہ، جہاں سے لاکھوں علماء جو ہے وہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں. ہاں، کچھ بھی نہیں ہے، فی سبیل اللہ ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم فی سبیل اللہ مل رہی ہے. آپ کو دینا ہے آپ برابر دیجیے. اللہ آپ کو نوازا تو آپ دینا، فری ہے بول کے جو ہے آپ بھی فری میں تعلیم حاصل کریں گے تو معاشی ضرورت پوری کیسا ہوگی. ہاں، تو سمجھنے کی بات ہے جب فری تعلیم تو ہے لیکن آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو برابر دینے کی کوشش کرنا. نہیں فری ہے بول کے آپ جو ہے آپ بھی یوز کریں گے، اب 100 200 کو سوچتے بیٹھیں گے تو پھر کہاں جانا، دینی مدارس کدھر جانا، علماء کہاں پہ جانا، نہیں سوچ رہے. تو اگر مکمل اگر ہمارا ذہن ایک جو ہے سمجھدار اگر مومن ہے اگر ہیں ہم، تو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے ہمارا جو مائنڈ بنا ہوا ہے، جس کو ہم جو ہے دنیائی معاملات میں جو ہے ان کا بزنس مائنڈ ہے بول رہے ہیں آپ، ہاں تجارت کے ماہر ہیں نو بول رہے ہیں آپ، تو پھر دین کے معاملے میں کئی کو آپ جو ہے ذہن کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. ہاں، میں اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جب اللہ کے بندوں کی بات آئی، مقام کی بات آئی، تو ان کے پاس اللہ کے بارگاہ میں ٹھہرنے کی بات آئی، عبادت کی بات آئی، تو پھر یہاں ٹھہرنے کے آداب سارے چیزیں علماء سے وابستہ ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ کے بارگاہ میں کا ادب آئیں گا، اس کی عبادت کی درستگی آئیں گی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے سارے مسائل جو علماء سے معلوم ہوں گے تو بندہ جو ہے نماز بھی ادا کرے گا، زکات بھی دے گا، پھر وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا. محبوب بندہ بننے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس مقام پر لے گا کہ جہاں پر اللہ کے محبوب بندوں کی جو ادائیں ہیں وہ ساری ادائیں جس مقام پر ہوئی اس مقام کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں شمار کر رہا ہے. اب وہ کیسا 2-3 چیزیں بولے تو جو ظاہر سی بات ہے، قرآن میں 2 چیزیں ظاہری طور پر ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جہاں بندہ جو ہے اللہ کے مقام حرم کو جاتا ہے، حرمین شریفین کو جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے سارے ارکان ادا فرما رہا ہے، ہاں جس میں ہے حج ہے، طواف ہے، سعی ہے، ہاں اور یہ ساری ادائیں ہیں، احرام ہیں.
یہ سارے مسائل ہیں جو بندہ کر رہا ہے، اور مقام جو ہے مقام ابراہیم پہ ٹھہر کے جو ہے نماز ادا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں، جس کو اللہ فرما رہا ہے یہ میری نشانیاں ہیں. اللہ کے محبوب بندوں کا تو مقام مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن ان کے جسم سے جو چیز لگ گئی اس کو فرما اللہ تعالیٰ یہ میری نشانیاں ہیں میرے بندے، تو اس کی تعظیم کر. اللہ کے بندوں کی تو تعظیم ساری انسانیت کی تعظیم کرنا ہے ہمارے کو، لیکن یہاں پر اللہ خاص کر رہا ہے اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں، جس سے ان کے قدم جڑ گئے، جن سے ان کے ہاتھ لگ گئے، جس مقام پر وہ بیٹھ گئے، جس مقام سے ان کا جسم جو ہے مس ہوا، وہ ساری چیزوں کو اللہ فرما رہا ہے یہ میری نشانیاں ہیں. اور جب بندہ جا رہا ہے، حج کے لیے ہم جاتے ہیں، اس کے بعد عمرے کو جاتے ہیں، جو بھی ہے آپ کے استطاعت کے حساب سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، پیسہ آپ کے پاس، تو آپ کے اوپر حج فرض ہے. جتنے اخراجات حج کے ہیں جا کے آنے کے، اگر آپ کے پاس ہے تو فرض ہے، بلا تاخیر جانا ہے، ورنہ گناہ ہے کبیرہ اور حرام ہے. فرض ہونے کے بعد نہیں گئے تو حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد اب ہے نہیں کچھ کم ہے، جا نہیں سکتے، معافی ہے. اللہ تعالیٰ چاہنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے بندوں کو. ہاں ویسا تو اپنے ماں باپ کو دیکھ لو، حج کا ثواب، ماں باپ کو محبت سے دیکھ لو آپ، اجر و ثواب بے انتہا جو ہے اللہ تعالیٰ مقام مرتا ہوا بڑھا دیتا ہے. آپ کا اخلاص سے نیت کے اوپر دار و مدار ہے. ہاں تو اس طریقے سے اب عمرہ ہے، اب آپ عمرہ کر سکتے ہیں تو عمرہ کریے، حج کے پیسے نہیں عمرے کے پیسے ہیں، عمرہ کریے. تو یہاں جو بھی ہم کر رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد جو ہم کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی نشانیوں کے اوپر ہم جو ہے اللہ کے محبوب بندوں کی نشانیوں پر ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے لیے جو واجب فرض بن گیا، واجب بن گئے، سنتیں بن گئے. یہ ساری چیزیں ہیں جو صرف اللہ کی بندوں کی جو ہے ادائیں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ میری نشانیاں فرما رہا ہے. تو یہاں پر کتنی اہم بات بتا رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام دیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو میری نشانیاں ہیں. تو اس کی تعظیم کرنا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم اللہ کے بندوں کی جو ادائیں جسے جڑ گئی، ہاں تو یہ ساری چیزیں صحیح ہے. صفا مروا کے درمیان جو بندہ صحیح کر رہا ہے، تو اب ہم اس کے اندر جو ہے غور و فکر کریں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ ماں کی تڑپ تھی جو اللہ کے رضا کے لیے جو ہے اپنے لختے جگر کو لے کے پانی کے لیے جو ہے بھاگ رہی ہے، تڑپ رہی ہے. تو وہ کشش، وہ جو تڑپ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے روز قیامت تک کے لیے وہ چیز کو کیا کر دیا، اللہ نے واجب کر دیا، لازم کر دیا. اس کے بغیر تمہارا کچھ بھی عمل نہیں ہونے والا ہے، نہ تمہارا حج مکمل ہونے والا ہے، نہ تمہارا عمرہ مکمل ہونے والا ہے اس کے بغیر. تو کیسی اللہ کی محبت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہم مر مٹ جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مقام کو اپنی نشانی بتا رہا ہے، وہ مقام، اور بندہ اس میں عمل کرتے ہوئے غور و فکر کر رہا ہے تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے کہ بھائی اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی نشانیاں بتا دیا. تو یہ نشانی بتانے کے پیچھے کا جب بندہ ماجرا جو پڑھیں گا، تارے اٹھا کر دیکھیں گا، تو اس کا ایمان اور مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور پڑھنے کے لیے بھی ہمیں ضروری ہے، اور پڑھنا ہے تو ایسی جگہ نہیں پڑھ سکتے، پھر علماء کے پاس رجوع کرنا ہے، پھر علماء کے پاس آنا ہے، آگے بولنا ہے کہ مجھے بتائیے سارے چیزیں کیا کیا ہے، اس کے واجبات سے اللہ کی نشانیوں کے پیچھے اللہ کے محبوب بندوں کی کون سی ادائیں ہیں. تو علماء رہنمائی فرمائیں گے، مکمل رہنمائی فرمائیں گے. نہیں آپ خالی دوستوں سے پوچھ لیتے پھر رہے ہیں، انہوں ذرا ان سے پوچھے، علماء کا آ رہے گا کوئی نہیں، ہاں ٹائم نہیں مل رہا. تو پھر قیامت میں پھر تیار رہنا، اللہ کے بارگاہ میں بولنا ہے کہ ان کا ٹائم نہیں تھا. نعوذ باللہ تعالیٰ. بہت شرمندگی والی بات ہے اگر ہم اپنی امت کے لیے، دین کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے لیے اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر اللہ کے پاس بھی تمہارے لیے وقت نہیں ہے. اللہ اور رسول کے پاس بھی ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہے. اگر ہم اللہ کو وقت نہیں دے رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے وقت نہیں دے رہے ہیں، اللہ بولے تو خالی نمازش نہیں آتی، بھائی نماز پڑھ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں بول تو یہ نہیں ہوتا. مسلمان دور اندیش ہونا ہے، مومن کی علامت ہے. اتقوا فراست المؤمنین،
مومن کی فراست سے بچنا میرا آقا کا فرمان ہے. تو مومن جو ہے اس کی سوچ لامحدود ہوتی ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ بہت آئے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ انہوں لے کے بیٹھے ہوئے، تو ہم وہیں بیٹھے ہوئے، ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے سوچ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس دنیاوی اسباب دین اور آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب میں مکمل نہیں، نہ اس میں مکمل ہے نہ ہم اس میں مکمل ہیں، کہیں بھی مکمل نہیں ہے. اور جو حاصل کرنے کی جو عمر ہے وہ خالی تعلیم کے نام پہ برباد ہوتے چلے جا رہی. جب انہیں 18 سال کا ہو رہا تو اس کو کچھ بھی نہیں معلوم دین کے معاملے میں. 22 سال کا ہوا تو کیا بولے، تو یہاں بھی مکمل نہیں ہے وہاں بھی مکمل نہیں ہے، پلٹ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا کریں ہم؟ ماں باپ کیسی تربیت کرے؟ آپ چلے گئے ہزاروں لاکھوں روپے چلے گئے، لیکن بعد میں بچہ پلٹ کے دیکھ رہا تو افسوس ہوا. اس کو دوسروں کو دیکھا تو افسوس ہوا کہ میں بہت پیچھے ہوں، نہ میں ادھر مکمل ہوا نہ میں ادھر مکمل ہوا، نہ میرے رہنمائی صحیح ہوئی، کچھ نہیں ہوا. بس وقت گزرتا چلا گیا. وقت جو ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، زندگی برباد. اس کے بعد پھر انہیں جو ہے وہی کام کر رہا جو اس سے نئی، جو غیر تعلیم یافتہ جو کام کر رہے ہیں وہی کام کر رہا ہوں چاہے. کتنی افسوس والی بات ہے. تو ہم جو ہے نہیں سمجھ رہے ہیں. آج علماء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آج مسلمان تعلیم کے میدان میں دور ہے، دینی تعلیم سے، علماء سے دور ہے، دنیاوی تعلیم سے دور ہے، نہ اس صحیح رہنمائی ہو رہی ہے، نہ وہ تعلیم کے نام پہ کچھ بھی حاصل نہیں کر رہا انہیں، خالی وقت گزر رہا اس کا. زندگی کے جو 13-14 سال ہے وہ تو بس ایسے ہی برباد ہو جا رہے ہیں اس تعلیم کے نام پہ. ہاں خلاصہ کرنے کے لیے بہت باتیں ہیں لیکن وقت درکار نہیں ہے. لیکن ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ جب اس کی زندگی کے جب آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں، ہاں 14 سال تک جو تعلیم دے رہے ہو، وہ 14 سال کی تعلیم میں ہر دن اس کو 30 منٹ 1 گھنٹہ علماء کے پاس دینی مدارس میں دینا، انہیں جا کے وہاں سے انہیں حاصل کرنا. تو دنیا اور آخرت سارے چیزیں اس کو معلوم ہونے والے ہیں. نہیں انہیں جا رہا اس لیے وہاں پہ اسکول سے آتے کہاں جا رہا، ٹائم نہیں ہے مساو ٹیوشن کو چلے جا رہا، ہاں وہ ٹائم نہیں ہو وہاں چلے جا رہا. تو 14 سال تک جو آپ لاپرواہی کریں گے زندگی بھر اس کو افسوس رہے گا، زندگی بھر افسوس رہے گا اس کو. اور آج بھی ماں باپ کے لیے وقت ہے کہ اگر بچے آپ کے چھوٹے ہیں تو 14 سال سے پہلے آپ ان کو دینی تعلیم کے معاملے میں آپ علماء سے وابستہ کریے. ہاں دیکھیے، جوڑیے، جو بھی کرنا ابھی کا سختی کے ساتھ کریے آپ، کیونکہ بعد میں پھر بڑے ہو گئے تو ان کے پاس آ جاتا ہے ماں باپ کو کیسا جھوٹ بولنا، ماں باپ کو کیسا جو ہے پھرا دینا، کیا کرنا، وہ سب آ جاتا ہوں. اور ماں باپ جو پھر نہیں سن رہا بول کے بولتے، تو سننے کی جو عمر ہے جب نہیں بولے تو بعد میں نہیں سن رہا بولے تو کیسا. تو ماں باپ کے لیے تربیت کا ایک بہترین موقع ہے، ابھی ہے، وقت ہے. اگر آپ کے پاس آپ کے بچے ماتحت ہے، آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ ابھی بھی جو ہے ان کے لیے بول سکتے ہیں، آپ کے وقت نکالو. تو حافظ حاضرین، تو اللہ کی جو نشانیاں ہیں یہ سارے محب بندے ہیں، محب بندوں کی زندگیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جو جڑی ہوئی ہے کس سے جڑی ہوئی ہے؟ ہاں علماء کے سنگت سے ان کے لیے اندر کامیابی ہے، ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دینی مدارس اور علماء سے جڑیں گے تو مسجدیں بھی آباد ہونے والی ہے، مسجدیں ہونے والی ہے. ورنہ ہماری جو نسلیں ہیں آنے والی ان کچھ نہیں معلوم نماز کے کیا آداب ہے کیا نہیں ہے، تو انہوں پہلے صف میں دیکھو پڑھتے آ کے نہیں پڑھتے، ہاں نہیں پڑھتے. ان کو نماز کے مسائل، شرائط، واجبات کچھ بھی نہیں معلوم. جو ہونا تھا ماں باپ کی ضرورت تھی وہ، بچے تو نہیں آتے بچے. ماں باپ جب تک نہیں، علماء اور اساتذہ کا بھی ڈر نہیں رہتا جب تک کہ ماں باپ کا ڈر نہیں ہے. ماں باپ کا ڈر رہیں گا تو اس کے بعد جو ہے علماء کا بھی ڈر پیدا ہوتا، اساتذہ کا بھی ڈر پیدا ہوتا، مدرسین کا بھی ڈر پیدا ہوتا، سب ہوتا. ماں باپ بھی ڈرانے والے نہیں ہیں تو انہیں پوروں کو جو ہے بد اخلاقی کے اوپر رکھ کے جو ہے ان کو نظر انداز کر دیتا. تو یہاں پر ہر ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جو تعلیم کے، دینی تعلیم کے معاملے میں ان کو سختی کرے کہ پورے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ اللہ اس کے رسول کے لیے، علماء کے لیے، دینی مدارس کے لیے دینا. تو یہ سارے چیزیں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں. اب اس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آپسی محبت اتفاق پیدا فرمائے، سارے عالم اسلام کی اللہ تعالیٰ جو ہے مدد فرمائے، وما علینا الا البلاغ عطا فرمائے.